السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میرے گھٹنے میں بہت شدید درد تھا تو مجھے کسی نے یہ پھول مکھانے کھانے کا مشورہ دیا۔ ان کو میں دیسی گھی میں بھون کر ایئر ٹائٹ جار میں رکھ لوں گی اور ڈیلی 15 سے 20 دانے کھاؤں گی۔ انشاءاللہ مجھے اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، اور اگر میرا یہ ایکسپیرینس اچھا رہا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ ابھی میں ڈائننگ ٹیبل کے میٹس دھو رہی ہوں، جو کہ مجھے ہر 3-4 دن کے بعد دھونے ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گریسی اور گندے ہو جاتے ہیں۔ خیر، گھر کے روزمرہ کے معاملات جاری و ساری ہیں۔ آج میری بیٹی نے آلو کے پراٹھے کھانے کی خواہش ظاہر کی ہے، تو دیگر کاموں سے فارغ ہو کر آج لنچ میں آلو کے پراٹھے بناؤں گی۔ اگر آلو کے پراٹھے کے ساتھ دہی کھائی جائے تو اس سے آلو کے پراٹھوں کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ آلو کے پراٹھے کی بھی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت سارے لوگ ہر کسی کا ایک ڈیفرنٹ اسٹائل ہوتا ہے بنانے کا، تو میں آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی ضرور شیئر کروں گی۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہم پورے دن کے کاموں کو کیسے مینیج کریں۔ تو سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے پورے دن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ مطلب دن اور رات کو ملا کر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو ان 24 گھنٹوں کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ ہر حصے کا ٹائم 8 گھنٹے ہوگا۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو آپ نے پورے دن کا ایک حصہ مطلب 8 گھنٹے دینے ہیں اپنے گھر کو، اور وہ 8 گھنٹے شروع ہوتے ہیں صبح سے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ مطلب اکثر خواتین کہتی ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں پورا دن کچن میں لگی رہتی ہوں، گھر کے دوسرے کام کر ہی نہیں پاتی، گھر کے دوسرے کاموں کو میں ٹائم دے ہی نہیں پاتی، ٹائم ہی نہیں بچتا، میں تو بس کچن کے کام ہی کر کر کے تھک جاتی ہوں۔ تو یہ سب مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر کے کاموں کو مینیج کر کے چلیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے کچن کے کام بھی ٹائم پر ہوں گے اور گھر کے دیگر کام بھی ٹائم پر ہوں گے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے تک میرے گھر میں کوئی میڈ نہیں تھی، میں اپنے تمام کام خود کرتی تھی۔ پھر چاہے وہ کچن کا کام ہو، گھر کی صفائی ہو، گھر کے کپڑے واش کرنے ہو، ایون گھر میں تمام فیملی ممبرز کے کپڑے آئرن کرنا ہو، سب کام میں بہت جلدی کر لیا کرتی تھی۔ اب میں نے ایک میڈ کو رکھا ہوا ہے تو تھوڑی سی آسانی ہو گئی ہے، لیکن یقین جانیں جب تک کوئی میڈ نہیں تھی میں بہت ایکٹیو تھی، بٹ اب ایسا نہیں ہے۔ ہاں، مجھے سہولت بہت ہے، مجھے آسانی بہت ہے، مجھے آرام بہت ہے، لیکن اب میں فزیکلی اتنی ایکٹیو نہیں ہوں جتنی میں پہلے ایکٹیو تھی۔ یہ تھوڑا سا مجھے لاس برداشت کرنا پڑ رہا ہے میڈ کو رکھنے کی وجہ سے۔ میں جو رول آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کی زندگی کو بہت آسان کر دیں گے۔ ٹائم مینجمنٹ میں آپ نے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلا حصہ ہارڈ ورک ہے۔ اگر آپ صبح 6 بجے اٹھتی ہیں اپنے بچوں سے پہلے، تو آپ نے ایک دن پہلے پورا شیڈول بنا لینا ہے کہ میں نے صبح ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ میں سب سے پہلے اٹھ کر اپنی مشین میں کپڑے ڈال دیتی ہوں۔ وہ چونکہ آٹومیٹک مشین ہے تو کپڑے خود ہی دھلتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے اٹھ کر میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں فجر کی نماز پڑھوں۔ پوری میری کوشش ہوتی ہے، اگرچہ میں رات کو جلدی سو جاؤں تو پھر تو میری بالکل فجر کے ٹائم آنکھ کھلتی ہے، لیکن اگر بچوں کی وجہ سے تھوڑی سی لیٹ سو جاؤں تو پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میرے لیے۔ لیکن جس دن میں فجر کی نماز نہ پڑھوں تو مجھے پورا دن گلٹ رہتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ خیر، اس کے بعد ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے دماغ میں پلان کرتی رہتی ہوں کہ اب کیا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ بلاگنگ بھی چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ کوکنگ بھی چلتی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے تمام کام وقت سے پہلے ہی ختم کر لیتی ہوں۔ اچھا، میڈ آ جائے تو اس کے ساتھ بھی ڈے 1 کی طرح لگنا پڑتا ہے۔ اس کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے میرے گھر میں لگ جاتے ہیں، اور وہ 2 سے 3 گھنٹے میں اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی میڈ کو ٹرین کر دیں اور وہ کام کرتی رہی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات میڈس بہت چیٹر ہوتی ہیں، وہ جب دیکھتی ہیں کہ گھر ہم لوگ دوسرے کاموں میں بزی ہیں تو وہ جتنا ہو سکے کام میں چونا لگانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ہمیں ڈے 1 کی طرح ان کے پیچھے لگنا پڑتا ہے۔
جب بھی آپ صبح اپنا کام اسٹارٹ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کنٹینیو کرتے جائیں، نہیں، آپ کو کام میں تھوڑی تھوڑی بریک لینی چاہیے۔ جو دن اور رات کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا نا، تو شروع کے 8 گھنٹے تو بہت ہارڈ ورک ہوتے ہیں، انہیں آپ گھر کے کاموں میں گزاریں۔ ان 8 گھنٹوں میں مجھے ایک ایکسٹرا جو کام کرنا پڑتا ہے وہ ولاگنگ ہے۔ گھر کی صفائی بھی کرنی ہوتی ہے اور کچن کے بھی تمام کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دن کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، مطلب ان 8 گھنٹوں کو ہم گڈ سلیپ بھی کہتے ہیں۔ کوشش کریں تقریباً 8 گھنٹے کی آپ نیند ضرور لیں۔ میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں 8 گھنٹے کی نیند لوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو میرا پورا دن بہت خراب گزرتا ہے، پورا دن طبیعت عجیب سی بوجھل سی رہتی ہے۔ اگر آپ پراپر 8 گھنٹے کی نیند لے لیں گی تو یقین جانیں آپ خود کو بہت فریش فیل کریں گی۔ اگر آپ نے دن کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو یہ سوچ کر ضرور 8 گھنٹے کی نیند لیں کہ یہ میرے ریسٹ کا ٹائم ہے اور مجھے بھرپور نیند لینی ہے۔ آپ جب سونے کا ارادہ کر لیں تو اپنے موبائل کو باقاعدہ سوئچ آف کر کے سو جائیں، اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی اسکن گلو کرے اور آپ کے فیس پر ایک فریش لک آئے تو پراپر 8 گھنٹے کی ضرور نیند لیں۔ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ مارننگ آپ اتنا فریش اٹھتے ہیں، آپ کو اپنی باڈی سے بہت ہلکا ہلکا فیل ہوتا ہے، آپ کا برین بہت ہلکا ہلکا فیل کرتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی نیند پوری کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ 8 گھنٹے۔ ان آخری 8 گھنٹوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ یہ 8 گھنٹے گزارنے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے۔ اگر آپ کے بچے اسکول گوئنگ ہیں تو فری ہو کر آپ نے ان کے ساتھ اسٹڈی کرنی ہے۔ اگر وہ کھیل رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ کھیلنا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ بچوں کے ساتھ ایسے گیم کھیلیں جن کے ساتھ ان کی مینٹل گروتھ ہو، اس طرح کی گیم کھیلیں، ان کے ساتھ اسٹڈی کریں۔ اس ٹائم آپ نے گھر کا کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا اور نہ ہی کوکنگ وغیرہ کرنی ہے۔ ظاہر ہے آپ نے کوکنگ تو صبح کر لی، تو اب آپ نے کوکنگ نہیں کرنی۔ آپ نے یہ 8 گھنٹے اپنی فیملی کو دینے، اپنے فرینڈس کو دینے، اور اگر آپ کی کوئی ہابیز ہیں تو آپ نے ان کو یہ 8 گھنٹے دینے ہیں۔ کچھ خواتین کو شاپنگ کا کریز ہوتا ہے، کچھ خواتین کو موویز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ خواتین کا سوشل سرکل زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ یہ ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کرتی ہیں۔ کچھ خواتین گھر میں کچن گارڈننگ کی شوقین ہوتی ہیں۔ اچھا، کچن گارڈننگ کا جو شوق ہے اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے گھر میں کچن گارڈننگ کی ہوئی ہے، روزمرہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی جو ہیں ویجیٹیبلز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، دھنیا، پودینہ، ٹماٹر، ہری مرچ وغیرہ، تو ان کو ساتھ ٹائم گزار کر جو آپ کو سکون ملتا ہے وہ اس کا ایک الگ مزہ ہے، اور فریش بغیر کھاد کے یہ چیزیں آپ کو گھر میں پرووائڈ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ 8 گھنٹے اپنی مرضی سے جہاں آپ کا دل چاہے آپ نے اسپینڈ کرنے ہیں۔ ان 8 گھنٹوں میں آپ نے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے، آپ واک کرنے کے لیے چلی جائیں۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ان 8 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے آپ نے بچوں کو لازمی دینا ہے، ان کو پڑھانا ہے۔ اور اگر آپ کا کسی سے کال پر بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے، جیسے امی ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، فرینڈس ہیں، تو ان 8 گھنٹوں میں ہی آپ ٹائم نکال کر ان کے ساتھ کال پر بات کریں۔ صبح کسی کے ساتھ پلیز کال نہ کیا کریں، کیونکہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کا گھر مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے اسی طرح دوسروں کے گھر بھی مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، تو پلیز صبح کسی کے گھر میں کال نہیں کیا کریں۔ اس سے آپ کا تو ٹائم کا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں آپ کال کر رہی ہیں ان کا بھی ٹائم کا نقصان ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اگر کبھی کسی کو کال پہ بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ کال کرنے کے دوران آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، بعض اوقات 1 سے 2 گھنٹے کی بھی کال ہو جاتی ہے، تو شام کا ٹائم، مطلب دوپہر کے بعد جو 8 گھنٹے آپ کے ہیں ان میں اس دوران آپ جس کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتی ہیں آپ اس کے ساتھ کال کریں۔ شام کے جو 6 یا 8 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ 8 گھنٹے میرے ہیں، تو جون سے آپ کے ذاتی کام ہیں وہ بھی ان 8 گھنٹوں میں کر لیں۔ معذرت کے ساتھ بعض خواتین ایسی سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی، نہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہیں، نہ گھر کو دیتی ہیں، نہ شوہر کو دیتی ہیں، اور نہ ہی خود کو دے پاتی ہیں، اور ایسی خواتین کے منہ پر صرف شکوے ہوتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ ایسی خواتین کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔
ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ایک عورت ہیں، اور وہی عورت بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے جو خود بھی بہت زیادہ صاف ستھری ہو، اس کا گھر بھی بہت زیادہ صاف ستھرا ہو، اس کے گھر کے کونے کونے سے اس کا سلیقہ نظر آ رہا ہو، بچے بھی صاف ستھرے ہوں۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہائیجین کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ کے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں، آپ نہائی ہوئی نہیں ہیں، آپ نے بالوں کو برش نہیں کیا ہوا ہے، آپ نے مطلب ہائیجین کا کوئی خیال نہیں رکھا، تو آپ بالکل نہیں اچھی لگیں گی، کسی کو بھی نہیں اچھی لگیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے آؤٹنگ کرنی ہے تو وہ بھی اسی ٹائم پر کریں جو آپ کا اپنا ٹائم ہے۔ اپنی ڈیلی روٹین میں واک کو لازمی رکھیں۔ میری ڈیلی روٹین تھی، ابھی تو خیر میں نہیں کر پا رہی، تھوڑا سا پاؤں کا ایشو ہے، لیکن میں ڈیلی تقریباً 1 گھنٹہ واک ضرور کیا کرتی تھی۔ میں اپنے لیے ان دنوں میں اپنے ان دنوں کو بہت مس کر رہی ہوں جب میں واک کرتی تھی۔ میرے گھر کے بہت قریب وہ پارک ہے واک ڈسٹینس پر، تو جب بھی میں گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی واک کرنے چلی جاتی تھی۔ واک سے فارغ ہو کر وہیں بینچ پر بیٹھ جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے جھولا جھولتے دیکھنا، پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ سب کچھ دنیاوی پریشانوں سے آپ کو دور لے جاتا ہے۔ میں اس ٹائم کو بہت انجوائے کرتی تھی۔ اب بھی میری کوشش ہے کہ میں اپنی روٹین کو کنٹینیو کروں۔ تھوڑی میری میڈیکیشنز چل رہی ہیں تو اس چیز کی بھی پرمیشن بھی گھر سے نہیں مل رہی، تو بس جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سی صحیح ہوتی ہے، میرا پاؤں میری ٹانگیں مجھے اس چیز کی اجازت دیتی ہے، تو میں انشاءاللہ پھر دوبارہ اپنی روٹین کو کنٹینیو کروں گی۔ اور جس دن میں نے واک کو کنٹینیو کیا تو اس دن میں آپ کو وہ پارک بھی دکھاؤں گی جو بالکل میرے گھر کے قریب ہے۔ یاد رکھیں یہ عورت ہی کا کام ہوتا ہے کہ اس نے گھر کی روٹین، بچوں کی روٹین اور دیگر معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ کسی بھی عورت کے گھر کو، بچوں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عورت کتنی ڈسپلن ہے اور اس نے کیسے ٹائم کو مینیج کیا ہوا ہے۔ یہ ایک عورت کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس نے کسی سے تعریف کروانی ہے یا اس کی پھوڑ پنتی کے چرچے گلی گلی میں ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ ہر طرح سے ایک ڈسپلن لائف گزار رہی ہیں، خود بھی ایک ڈسپلن لائف گزار رہی ہیں، بچوں کو بھی ڈسپلن سکھا رہی ہیں، آپ کے گھر سے بھی ایک ڈسپلن دکھتا ہے، تو کوئی آپ کے منہ پر تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کے پیٹھ پیچھے ضرور وہ آپ کی تعریف کرے گا، جو بھی دیکھے گا۔ ہمارے معاشرے میں تو ویسے بھی جو ہے اپریشیٹ کرنے کی بہت کمی ہے۔ اگر کسی کی کچھ چیزیں اچھی بھی لگیں تو لوگ منہ پر تو بالکل بھی نہیں اپریشیٹ کرتے، ہاں پیٹھ پیچھے ضرور تعریف کرتے کہ یار فلاں بندے کے گھر گئے تھے، بہت سلیقے سے ہر چیز تھی، بچوں میں بھی ڈسپلن تھا، خود بھی صاف ستھری تھی۔ تو جو خواتین ٹائم کو مینیج کر کے اپنی زندگی گزارتی ہیں نا، تو ان کے بچوں میں بھی الگ ڈسپلن نظر آتا ہے۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں جن کے والدین ڈسپلن والی لائف گزارتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی ہے اور وہ بڑی ایک ڈسپلن لائف گزارنے کی عادی تھی، لیکن آگے سے جو ہسبینڈ ہے وہ بالکل بھی اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، جہاں دل چاہا کپڑے اتارے پھینک دیے، شوز جہاں دل چاہا آفس سے آیا اتارے پھینک دیے، گیلا ٹاول بیڈ پر پھینک دیا، تو وہ عورت جو کہ پہلے ہی ایک ڈسپلن والی لائف گزار رہی ہوتی ہے، تو وہ بڑی پیار اور محبت سے اپنے شوہر کو اس چیز کے لیے قائل کر لیتی ہے، اس کو سکھاتی ہے۔ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ بیوی ہی نہیں ہوتی، وہ کہیں اپنے شوہر کی ماں بھی بن جاتی ہے، اس کو سکھاتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسا کریں۔ تو اس ڈسپلن والی عورت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ اپنے ہسبینڈ کو سکھاتی ہے۔ پھر جب بچے ہوتے ہیں تو آٹومیٹک یہ ساری چیزیں، یہ ساری عادتیں جو بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ڈسپلن ہیں ان کی لائف میں، وہ خود بخود بچوں میں وہ عادتیں، وہ سب چیزیں اڈاپٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، بچے خود بخود سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی عورت میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، اس کا کمرہ بکھرا ہوا ہے، وہ خود بھی صاف نہیں ہے، بچہ بھی صاف نہیں ہے، یا ہسبینڈ کی بھی چیزیں پراپر نہیں ہیں، تو ایک تو ایسی جگہ پر نحوست بہت ہوتی ہے، جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور وہی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بچے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ان بچوں کی بالکل ایک الگ سے مینٹل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بنسبت اس عورت کے جو ایک ڈسپلن والی لائف گزار رہی ہوتی ہے۔ آپ ان سب چیزوں کا مشاہدہ اپنے آس پاس ارد گرد بھی
کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے عورت اپنے گھر کو لے کر چل رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت کا اچھا ہونا پوری ایک نسل کا اچھا ہونا ہوتا ہے، مرد ایک عورت کا